بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کھولنے کے بعد سب سے بنیادی کام یہ کہا جا سکتا ہے کہ صفحات کو پلٹنا۔ تو دیکھتے ہیں کہ صفحات کیسے پلٹے جاتے ہیں۔ کہ کتاب کے اوپر ہم کلک کر کے کتاب کو کھول لیا، کتاب جو ہے وہ انٹرنل PDF ویور کے اندر کھل گئی۔ تو صفحات پلٹنے کے دو طریقے ہیں، یا تو یہ 4 بٹن جو کہ صفحات پلٹنے سے متعلق ہیں ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کہ دیکھیں، اس بٹن پہ کلک کرنے سے آپ کتاب کے پہلے صفحے پہ پہنچ جائیں گے، اس بٹن پہ کلک کرنے سے اگلا صفحہ، اس بٹن پہ کلک کرنے سے پچھلا صفحہ، اور اس بٹن پہ کلک کرنے سے آپ کتاب کے آخری صفحے پر پہنچ جائیں گے۔ یہ تو معلوم ہوا کہ ان 4 بٹنوں کے کو استعمال کرتے ہوئے کتاب کے صفحات کیسے پلٹے جا سکتے ہیں۔ دوسرا، کی بورڈ شارٹ کٹ، ان کے ذریعے بھی اگر آپ اپنے کی بورڈ سے ہوم کا بٹن دبائیں گے تو کتاب کے پہلے صفحے پر پہنچ جائیں گے، اگر اینڈ کا بٹن دبائیں گے تو کتاب کے آخری صفحے پہ چلے جائیں گے، اگر جو ایرو کیز ہوتی ہیں ان میں سے لیفٹ اور ایرو کی کو دبائیں گے تو آپ کتاب کے پچھلے صفحے پہ پہنچ جائیں گے، اگر آپ رائٹ ایرو کی دبائیں گے تو کتاب کا اگلا صفحہ کھل جائے گا، اور اگر آپ ایرو کی اپ دبائیں گے تو کتاب کا صفحہ جو ہے وہ اوپر جانا شروع ہو جائے گا، اور اگر ایرو کی ڈاؤن دبائیں گے تو کتاب کا صفحہ نیچے جانا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ کتاب کے صفحے کو چوڑائی کے رخ کے اوپر جو ہے وہ پھیلانا چاہتے ہیں تو اس بٹن پہ کلک کر دیں، کتاب کا صفحہ ویور میں چوڑائی کے رخ پر سیٹ ہو جائے گا۔ اگر آپ کتاب کے صفحے کو لمبائی کے رخ میں پھیلانا چاہتے ہیں تو اس بٹن پہ کلک کر دیں، PDF کتاب کا صفحہ جو ہے وہ ویور میں لمبائی کے رخ پر سیٹ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کسی خاص صفحہ نمبر پر جانا چاہتے ہیں تو یہ جو نمبر ہے جو کہ مستقل ہے، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ اس کتاب کے ٹوٹل پیجز کے بارے میں بتا رہا ہے، اور اس کے مطابق اگر آپ کسی خاص صفحے پہ جانا چاہیں، مثال کے طور پر 11 نمبر صفحہ، نمبر دینے کے بعد انٹر دبائیے، آپ اس کتاب کے خاص صفحے کے اوپر چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اکثر کتاب میں یہاں کلک کر کے صفحے کو اوپر لے جا سکتے ہیں، کہ یہاں پہ کلک کر کے صفحے کو نیچے لے جا سکتے ہیں، یا پھر اس پٹی کو کھینچ کے آپ تیزی کے ساتھ اوپر نیچے صفحات کو پلٹ سکتے ہیں۔ یہ تمام تفصیل تو اس صورت میں ہے جب کہ ہم نے اکثر کتاب کھولی ہوئی ہے۔ اگر ہم کسی یونیکوڈ کتاب کو کھولتے ہیں، یونیکوڈ ویور ہے، تو اس میں بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کتاب کے صفحات کو کیسے پلٹیں گے۔ یہ ایک یونیکوڈ تفسیر میں نے کھول لی، ڈبل کلک کرنے سے یہ یونیکوڈ ویور اس کا کھلے گا، کیونکہ اس کتاب کی PDF نہیں ہے اس لیے اس کی PDF ڈبل کلک کرنے سے نہیں کھلے گی بلکہ یونیکوڈ کھلے گا۔ اس کے اندر یا تو انہی بٹنز کو استعمال کیا جا سکتا ہے، آخری صفحے پہ جانے کے لیے یہ بٹن ہے، یا اس کتاب کے آخری صفحے پہ چلے گئے، پہلے صفحے پہ جانے کے لیے یہ بٹن ہے، اگلے صفحے پہ جانے کے لیے یہ بٹن ہے، اور پچھلے صفحے پہ جانے کے لیے اس بٹن پہ کلک کرنا ہوگا۔ اس کے کی بورڈ شارٹ کٹس تھوڑے سے مختلف ہیں۔ اس میں آپ کو اگلے صفحے پہ جانے کے لیے آلٹ اور لیفٹ ایرو کی یہ اکٹھا دبانا ہوگا۔ یہ دیکھیں، ایک بار میں نے کی بورڈ سے دبایا، ایک صفحہ آگے چلا گیا، دوبارہ آلٹ اور لیفٹ ایرو کی دباتا ہوں تو یہ صفحہ ایک اور صفحہ آگے بڑھ گیا۔ صفحہ پیچھے کرنے کے لیے آلٹ اور رائٹ ایرو کی کو مجھے دبانا ہوگا، ایک صفحہ پیچھے چلا گیا، پھر دوبارہ دباتا ہوں آلٹ اور رائٹ ایرو کی تو ایک صفحہ اور پیچھے کی طرف چلا گیا۔ اگر آپ کسی جگہ پہ کرسر یہاں پہ آپ کلک کر دیتے ہیں تو ایرو کی اپ سے یہ کرسر اوپر کی طرف جانا شروع ہو جائے گا، اور ایرو کی ڈاؤن سے یہ کرسر جو ہے یہ نیچے کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ اگر آپ آلٹ ایرو کی ڈاؤن دباتے ہیں تو آپ کتاب کے آخری صفحے پہ چلے جائیں گے، اور اگر آپ آلٹ ایرو کی اپ دباتے ہیں تو آپ کتاب کے پہلے صفحے پر آ جائیں گے۔ یہ تو کچھ بات ہوئی کتاب کے صفحات کو پلٹنے اور کسی مخصوص صفحے پہ جانے کی۔ اب اگر آپ ان ویورز کے فونٹ سائز کو اور ان کے زوم لیول کو کم یا زیادہ کرنا چاہیں تو اس کے بارے میں بھی دیکھ لیں۔ یہ جو یونیکوڈ ویور ہے اس کے اندر ہمیں ان کی فونٹ سائز کو بڑا یا چھوٹا کرنے کے لیے ہمیں سیٹنگ میں جانا ہوگا۔ دیکھیں، یونیکوڈ ویور پہ فونٹ سائز کو یہاں سے بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں، خط کا اسٹائل اور خط کا حجم، یہ جو اردو کے طور پہ جو عبارت ہے اس کا خط بڑا کرنے کے لیے آپ یہاں سے 28 کر دیں، ٹھیک ہے پہ کلک کریں۔
دیکھیں یہ خط جو ہے اردو کے طور پہ جو عبارت ٹیگ کی گئی ہے مکتبے کو دی گئی ہے اس کا خط بڑا ہو گیا. یہ عبارت کیونکہ قرآن کی آیت کے طور پر ہے اس لیے اس کے خط کو بڑا کرنے کے لیے آپ کو قرآن والے اس کے اندر اس کے خط کو مزید بڑا کرنے کے لیے 30 کر دیں. آپ محسوس کریں گے کہ تھوڑی دیر میں اس کا خط بڑا ہو جائے گا. تو اسی طرح اگر حدیث کی کتاب آپ نے کھولی ہوئی ہے اور اس کے خط کو آپ بڑا کرنا چاہ رہے ہیں حدیث کی عبارت کو، تو اس کے اندر آپ کو یہ یہاں سے اس نمبر کو چینج کرنا ہوگا چھوٹا یا بڑا کرنے کے لیے. اسی طرح خط کا اسٹائل اور خط کا فونٹ اور اس کا کلر جو ہے آپ ان آپشنز کو تبدیل کر کے یہاں سے تبدیل کر سکتے ہیں. تو یہ تو بات ہوئی کہ یونیکوڈ ویور کے اندر خط کو چھوٹا بڑا کرنا. اگر آپ پی ڈی ایف ویور میں ہیں اور یہاں پہ صفحے کو چھوٹا بڑا کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ مطالعہ آسانی سے کر سکیں، تو اگر صفحے کو بڑا کرنا چاہ رہے ہیں تو اپنے کی بورڈ سے کنٹرول اور جمع کا نشان دبائیے. کنٹرول اور جمع کا نشان یہ ایک بار دبانے سے دیکھیں ایک ایک کر کے بڑا ہوتا جا رہا ہے، اور اگر آپ کنٹرول مائنس کا سائن دبائیں گے تو یہ چھوٹا ہونا شروع ہو جائے گا. اس حوالے سے آخری اہم بات یہ ہے کہ آپ ایک ویور سے دوسرے ویور پر سوئچ کر سکتے ہیں بشرطے کہ اس کتاب کے دونوں ویور موجود ہوں. مثال کے طور پر یہ جو کتاب ہے اس کی پی ڈی ایف کھلی ہوئی ہے تو اس کے آپ اس بٹن پہ کلک کر کے دوسرا ویور یعنی یونیکوڈ ویور پہ جا سکتے ہیں اور دوبارہ اس بٹن پہ کلک کر کے اس کی پی ڈی ایف ویور پہ واپس آ سکتے ہیں. اب یہ کتاب دیکھیں یہ تفسیر معارف القرآن یونیکوڈ کے نام سے جو کتاب ہے، کیونکہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اس کی پی ڈی ایف منسلک ہی نہیں کی گئی مکتبے کے اندر، اس لیے جب آپ اس بٹن کے اوپر جاتے ہیں اس کتاب کے لیے تو یہ بٹن ایکٹیو ہی نہیں ہے، یعنی آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا دوسرا ویور موجود ہی نہیں ہے. اس بٹن کا مقصد ایک ویور سے اسی کتاب کے دوسرے ویور کے اوپر سوئچ کرنا ہے.